الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد رؤف ٹائیگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ریٹیل انڈسٹریز کے حیرت انگیز تجربات اور ان سے سبق سیکھنے کے جتنے بھی تجربات ہیں میرے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جب بھی کوئی پراپرٹی آپ نے کرائے پہ لینی ہے تو اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مہنگائی کی شرح بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کرائے بہت زیادہ ہیں اور بزنس جو ہے دن بہ دن سکڑتا جا رہا ہے۔ غربت اور ٹیکسز کی بھرمار ہے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کاروبار متاثر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات 9 بجے شاپس بند ہو جاتی ہیں اور جمعے والا دن بھی پورا ایک کلوز ہوتا ہے، یعنی اگر ہم ایک ماہ میں ورکنگ ڈیز کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً 33% ورکنگ ٹائم جو ہے وہ آف ہوتا ہے۔ تو اس کے درمیان میں بزنس کی جو کاسٹ ہے اس کو برداشت کرنا کافی مشکل ہے۔ تو جس طرح ٹیکسز اس بجٹ میں انہانس ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ریٹیل انڈسٹری پہ بہت دباؤ آیا ہے، خاص طور کے اوپر جب سے پی او ایس لگے ہیں تو سیدھا ہر پروڈکٹ کے اوپر پچھلے سال 17% تھا، اس سال 14% ٹیکس انکریز کی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ٹیکس لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹیکس لگائیں آپ۔ ظاہر ہے حکومتیں کیسے چلیں گی، سرکار کیسے چلے گی ٹیکس کے بغیر، لیکن کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں، لوگوں کے پاس بہت کم وسائل ہیں، آمدنی کے وسائل دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں جو سیل ٹیکس ہے اس کو 14% سے کم کر کے اگر 5% پہ کر دیں تو ٹیکس دیتے ہوئے بھی عوام بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے قربانی دیتے ہوئے اچھا محسوس کرے گی، اور ٹیکس محکمے کو بھی زیادہ ٹیکس جائے گا، چوری کے تمام جو واقعات ہیں ٹیکس چوری کے وہ رک جائیں گے۔ تو بات چیت ہو رہی تھی اس موضوع کے اوپر کہ کیسے کوئی بھی شاپ کرائے پہ لینے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شاپ کبھی بھی کرائے پہ نہ لیں جس کا کرایہ آپ کے بزنس کی ایک دن کی سیل سے زیادہ ہو، یا میکسیمم 2 دن کی سیل سے زیادہ ہو۔ یعنی بالفرض آپ کوئی بھی کاروبار کسی جگہ پہ کرنے لگے ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ 1 لاکھ روپیہ میں روز سیل کر سکتا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 2 لاکھ روپے سے زیادہ سیل کرائے کے اوپر کبھی بھی شاپ نہیں لینی۔ اگر آپ اس سے زیادہ کرائے پہ شاپ لیں گے تو یقیناً آپ ایک بہت بڑے نقصان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کرائے پہ جگہ لینی ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مالکان آج کل بہت زیادہ جو وہ اپنے کرایہ داروں کو لپیٹ میں لے رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ان کو ایک نیا فیشن چلا ہے پلازوں کے اندر کہ جی گرے سٹرکچر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ بلڈنگ کے مالک آپ ہے تو بلڈنگ سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں جیسے فلور ہے، سیلنگ ہے، جو بجلی کے جو ضرورت کی جو بجلی ہے، وہ پانی ہے، واش روم ہے، یہ ساری چیزیں آپ کبھی بھی اپنے اوپر نہ لیں، بلکہ یہ مالک سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنی اس پراپرٹی کے اندر وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھے۔ اگر وہ جو مالک آپ کو اس طرح آپ سے تعاون نہیں کرتا تو وہ پراپرٹی کبھی مت خریدیں، بعد میں وہ وبال جان بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے جب پراپرٹی کرائے پہ لینی ہے، اس کی طرح ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے گا کہ آپ نے ایڈوانس بھی دینا ہے، آپ نے وہاں پہ رینوویشن کاسٹ بھی ڈالنی ہے، آپ نے اس پراپرٹی کے اندر اپنا سٹاک بھی ڈالنا ہے، آپ نے جب اپنا لوگو یا نیم پلیٹ لگانی ہے تو سارے محکموں میں آپ نے رجسٹر بھی ہونا ہے۔ پراپرٹی والا پراپرٹی دے کے سو گیا، چلا گیا، ہر مہینے کرایہ بھی جا رہا ہے، 5 سال کے بعد آپ کو پتہ چلنا ہے کہ آپ نے 2-4 کروڑ کا نقصان کیا، اور وہ جو پراپرٹی ہے جو پہلے 1 کروڑ کی تھی، 5 سال کے بعد اس پراپرٹی کی قیمت 5 کروڑ ہو گئی۔ آپ کا بزنس جو ہے وہ 5 کروڑ سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، اب وہ 1 کروڑ کا رہ گیا۔ یہ سارا ریورس کام چل گیا۔ تو براہ کرم اتنے جو اس وقت آج سے کئی سال پہلے یہ ریٹیل انڈسٹری پہ بہت بوم تھا، اب آن لائن نے بھی ساتھ بیچ میں شیئر لے لیا، انسٹا کے اوپر بھی چیزیں بک رہی ہیں، فیس بک کے اوپر بھی چیزیں بک رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی چیزیں بک رہی ہیں۔ تو یہ انڈسٹری آہستہ آہستہ گروم کر رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لو کاسٹ ہے اور ہائی مارجنز ہیں ان کے اندر، جبکہ آپ فزیکل سٹور بناتے ہیں اس کے اندر ہائی کاسٹ ہے اور بہت کم مارجن ہے۔ تو براہ کرم کوشش کیجئے کہ سستی جگہ لیں، رش والی جگہ لیں۔ اگر نہیں آپ کو ایسی کوئی جگہ ملتی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے رسک لینے کی۔ اس طرح کا کاروبار بالکل نہیں کرنا جو بعد میں آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ تو میں نے اپنے 35 سالہ کیریئر میں یہی سیکھا ہے کہ آپ کو پروفٹ وہاں سے آئے گا جہاں پہ آپ کی سیل زیادہ ہوں گی، آپ کے اخراجات کم ہوں گے، آپ کی پروڈکٹ اچھی ہوگی، تو پھر آپ پیسہ کما سکیں گے۔
باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں کچھ اور شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.